فرعون نے کہا ہے موسیٰ اگر میرے سوا کسی کو معبود بنائے میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ میرے پاس تو اتنی نشانیاں ہیں، میں رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہی میں تجھے رب مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فرعون نے کہا اچھا قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، ہاں کیا ہے تیرے پاس، کیا ہے نکالو، کون سی نشانیاں ہیں؟ اب اس طرح کی بات چیت جب ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو اپنا عصا تھا نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ عصا نیچے گرا وہ تو جناب فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر وہی معاملہ ہو گیا، وہ بن گیا اژدہا اور تیزی کی طرف جب چلنے لگا تو بعض کتابوں میں لکھا ہے، معارف القرآن میں لکھا ہے کہ فرعون ڈرا اور اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ڈرا بھی اور تخت کے پیچھے چھپ بھی گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا بھئی ہٹاؤ اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دوبارہ پکڑا تو پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں بغل میں جس طریقے سے بھی بہرحال ڈالا، وہ ترتیب اب یہاں کی تھی یا ایسے تھی اس کا مجھے اس علم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جب ڈال کے نکالا تو بالکل روشن چمکدار اور منور یہ دو نشانیاں دکھائیں کہ ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے ایک اسرائیل، وہ تو اسرائیل کو تو چھوٹا سمجھتے تھے جیسے ہم اچھوت یا کمین ٹائپ کا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں ہمارے بادشاہ بلکہ ہمارے رب اس کی طرح ذلت ہو رہی ہے اور شکست ہو رہی ہے، وہ سارے تلملا اٹھے اور کہنے لگے بلا شبہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ تو سارا جادو ہے، ساحر ہے، بہت کھلا ہوا جادو ہے یہ۔ فرعون بھی آگے ہاں اس میں جادو ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بھئی ابھی تو ان کو مہلت دو، جانے دو اور ان سے وقت طے کرو اور تمام مملکت سے بڑے بڑے بہترین جادوگروں کو ساروں کو ہی بلا لو۔ یہ طے کر لیا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہاں بھئی کون سا وقت آپ نے طے کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم الزینہ، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ یوم الزینہ ان کی کوئی عید کا دن تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، بہرحال ان کی کوئی عید کا دن تھا جو پوری قوم نے بہت بڑے مجمع نے وہاں آنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عید کے دن کو یوم الزینہ کو پسند فرمایا، کہا اس دن اور ٹائم بھی چاشت کا، بالکل فجر کا بھی نہیں بالکل شام کا بھی نہیں، کہ خوب روشنی کا وقت ہو اور ہر چیز سب کھل کے واپس آ جائے۔ تو بہرحال یہ طے کر دیا گیا اور فرعون نے پھر ساری حکومت کو، سارے اپنی جو اس کی پارلیمنٹ اور جو بھی اس کے لوگ تھے کہ بھئی پورے مصر میں جہاں سے تمہیں جتنے ساحر جادوگر ملتے ہیں ساروں کو ہی لے آؤ۔ اللہ کی شان، اب یہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ دن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور ہارون علیہ السلام بھی آ گئے، یہ دو تھے، ان کے پیچھے تیسرا اور انسانوں میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں اللہ رب العزت کی قوت اور قدرت تھی، فرمایا تھا نا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، ڈرنا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ فرما برداری اور حکم کی تعمیل میں کھڑے ہیں، اور بہت بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع، فرعون کے قوم کے لوگ، دربار کے لوگ، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ جادوگر بھی آ گئے۔ جب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے آنے کے بعد سب سے پہلے تو فرعون سے معاملہ طے کیا، ہاں بھئی اگر معاملہ ہم جیت گئے ہمیں کیا دو گے؟ یہ دنیا داروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، یہ صرف مال پیسے کے لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کیا معاملہ تھا اس وقت ان کے ملک کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا، وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والے تھے، لیکن پہلے ڈیل ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن جہاں اللہ کے لیے باتیں ہوا کرتی ہیں وہاں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے رب، ہمارے ملک کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے، نہیں ہمیں بتاؤ ہمیں کیا ملے گا، ڈیل کی۔ فرعون نے بھی کہا پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ اور ان کا ٹھیک ہے، ان ساروں کو یقین تھا اور ان کو بھی یقین تھا فرعونیوں کو کہ جیت جادوگروں کو ہی ہونی ہے، اور اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا اکرام اور بڑی عزت ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے دنیا کے معاملات، سیاست کے معاملات، مذہب کے معاملات، گھریلو معاملات، ہر جگہ جادوگروں کو اور جادوگری کو حصہ دیا ہوا تھا، اور بڑی اس کی ان کے زمانے میں قدر تھی ان لوگوں کے ہاں۔ تو اسلام نے تو منع کیا اس چیز سے الحمدللہ۔ بہرحال اب جب ساری چیزیں طے ہو گئیں، سامنے جادوگروں کی بڑی تعداد ہے، ادھر 2 اللہ کے پیارے نبی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں ڈالنے سے پہلے، مقابلے سے پہلے
قوم کو ایک تبلیغ کی، جادوگروں کو سمجھایا، کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا، ایسا کیا کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بعد میں نقصان ہو جائے، اللہ کا عذاب۔ جب جادوگروں نے یہ بات سنی تو آپس میں ان میں دو رائے ہو گئیں، بات چیت کرنے لگے کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ جادو تو نہیں ہے، ہم تو جادو کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ کے نبی ہو۔ اب ان کے اندر بات چیت ہونے لگی تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے، یہ تو مصر کو پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ساحر ہے، فلاں ہے، اس طریقے سے بات چیت کر کے جادوگروں کو آمادہ کیا، اور جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے آپ اپنی بات کریں گے یا ہم اپنا کام دکھائیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ پہل کریں۔ تمام جادوگروں نے جو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں ساری زمین پہ پھینک دیں۔ اب وہ جو جناب ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے اور چلنے پھرنے لگے، تو یہ ایک ان کا اس طرح کا سلسلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ڈرے، قرآن کے اندر آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ اتنے لوگ، قبطی فرعون کی قوم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، کہیں یہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں، اور میں جو دعوت پہلے دربار میں دیتا رہا پورے مجمع کو دینا چاہتا ہوں، تو کہیں اس سے یہ متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آپ ڈریے نہیں، آپ خوف نہ کیجئے، آپ ہی کامیاب ہوں گے، اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ ہی کی عزت اور عظمت آئے گی، دین کی ہی عظمت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی پھینکی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں سارے ہی چٹ کر گئی، سارے ہی ان کے جتنی رسیاں تھیں، وہ جو دھوکہ تھا سب کچھ کھا ختم کر دیا۔ وہ جو جادوگر تھے نا، وہ واقعی جادوگر تھے اور وہ جادو میں پورا کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو میں تو ہمارا مقابلہ کوئی دور دور تک نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہم سب کے ساتھ ہو گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر جو اپنے فن میں کامل تھے فوری طور پر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سب جادوگر سجدے میں پڑ گئے کہ ہم تو جہانوں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرے تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا اور میری عزت اور سارا کچھ چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے نیا پینترا بدلا، کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، لگتا یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہنے لگے کہ یہ لگتا یہ کہ جادوگر تمہارا بڑا یہ ہے، یہ تم لوگوں نے سارا پلان کیا ہوا پہلے سے ہی اور تم تو اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا تمہیں ایسی سزا دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بچانا تھا، اپنے کنٹرول میں رکھنا تھا، کہ میں ایسی سزا دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا۔ اگر دونوں چیزیں ایک طرف کی کاٹی جائیں نا پھر بھی کوئی بیلنس رہ سکتا ہے، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ ہونا پھر زندگی کا بیلنس ہی نہیں رہ سکتا، کہ میں ایسی سخت سزا دوں گا۔ لیکن جادوگروں کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کو صحبت ملی اور کیسا ایمان چند لمحوں میں اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ارے تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو وہ کر لے، ہم تو ایمان لے آئے، ایمان اللہ کے اوپر لا چکے، اتنی روشن دلیل کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اب تیری نہیں ماننے والے ہم۔ فاقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو زیادہ زیادہ کیا کرے گا، ہماری جان ہی لے گا نا، اور کیا کرے گا، نکال سکتا ہے تو نکال لے، ہم ایمان لا چکے۔ اللہ اکبر۔ تو حق و باطل کی اس جنگ کے اندر فرعون اور اس کی پوری قوم کو اور پورے دربار کو زبردست قسم کی شکست ہوئی اور برسر عام ذلیل اور رسوا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور کامیابی ان کو ہی ملی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔